بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر جمشید سیریز کی کتاب بے آواز دھماکے۔ اس کے مصنف ہیں اشتیاق احمد اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ تم الو ہو۔ انسپیکٹر جمشید اپنے دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے۔ ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور ہانپتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ انسپیکٹر جمشید نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایک تو وہ بغیر اجازت اندر گھس آیا تھا اور پھر بغیر کچھ کہے کرسی پر بھی بیٹھ گیا تھا۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ کرسی پر بیٹھ جانے کے بعد بھی کچھ نہ بولا۔ وہ بہت موٹا تھا، جسم پر بہترین سوٹ تھا، انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں۔ کئی سیکنڈ تک انتظار کرنے کے بعد آخر انسپیکٹر جمشید اپنے غصے کو دباتے ہوئے نرم آواز میں بولے، جی فرمائیے، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ ایک منٹ۔ اس نے 1 منٹ کئی قسطوں میں کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، جیسے بہت دور سے بھاگتا ہوا آیا ہو۔ انسپیکٹر جمشید اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ بیٹھا ہانپتا رہا۔ آخر 2 منٹ بعد اس کا سانس درست ہوا اور منہ کھلا۔ معاف کیجیے گا، یہ موٹاپا دیکھ رہے ہیں نا، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا، اور اس عمارت کے دروازے سے یہاں تک کا فاصلہ تو کم از کم 20 قدم کا ہوگا، اس لیے میری یہ حالت ہو گئی تھی۔ اور عمارت کے دروازے تک آپ کیسے آئے؟ کار میں، اور کیسے آتا؟ اچھا خیر، فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ میں کیا عرض کروں، آج کل بہت پریشان ہوں۔ میری پریشانی ہی مجھے یہاں لے کے آئی ہے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی شخص مجھے پریشان کر رہا ہے۔ پریشان کر رہا ہے؟ کیسے؟ پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں۔ او ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، مجھے سیٹھ امداد علی کہتے ہیں۔ کیا؟ انسپیکٹر جمشید حیران رہ گئے۔ سیٹھ امداد علی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، شہر کے سب سے مالدار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ وزیروں تک سے اس کے تعلقات تھے، اور تعلقات کیا، وزراء خود اس سے ملنے جاتے تھے۔ شہر میں اس کے 3 کارخانے کپڑا، گھی اور صابن تیار کرتے تھے۔ کیا آپ میرے نام سے واقف ہیں؟ امداد علی نے انہیں حیران دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں، بہت اچھی طرح، اور میں بھی آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ امداد علی مسکرایا۔ جی کیا مطلب؟ میں آپ سے اور آپ کے کارناموں سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، اسی لیے سیدھا یہاں چلا آیا ہوں۔ فرمائیے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کون پریشان کر رہا ہے آپ کو؟ میں اسے نہیں جانتا، نہ ہی یہ جانتا ہوں کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ تو پھر وہ پریشان کیسے کر رہا ہے؟ ہر ہفتے مجھے اس کا خط ملتا ہے۔ بذریعہ ڈاک یا؟ جی ہاں، خط ڈاک سے ہی آتا ہے، ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ کیا وہ آپ سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے؟ جی نہیں، یہی بات تو پریشانی کی ہے، اس نے ابھی تک کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اب تک کتنے خط مل چکے ہیں؟ 6۔ پہل جب مجھے خط ملا تو میں سمجھا کوئی دوست مذاق کر رہا ہے۔ اگلے ہفتے پھر خط ملا تو بھی میں نے یہی خیال کیا، لیکن یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، اور اس وقت تک 6 خط مل چکے ہیں۔ آج ہی 6واں خط ملا ہے۔ آپ نے بتایا نہیں کہ ان خطوط میں لکھا کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک جملہ۔ کیا؟ صرف ایک جملہ؟ جی ہاں، ایک چھوٹا سا جملہ۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھہریے، میں آپ کو خط دکھائے دیتا ہوں، سیٹھ نے کہا۔ یہ زیادہ بہتر ہے، انسپیکٹر جمشید بولے۔ ابھی تک انہوں نے خط اس لیے نہیں مانگا تھا کہ شاید سیٹھ امداد علی اسے پسند نہ کرے۔ اس نے جیب سے ایک نیلے رنگ کا لفافہ نکالا، اس میں ایک چھوٹا سا طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے کھول کر انسپیکٹر جمشید کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اسے پڑھنے کے لیے جھکے۔ لکھا تھا، تم الو ہو۔ محمود اور فاروق شام کے 4 بجے نہا دھو کر کپڑے پہننے میں مصروف تھے۔ آج ان کے دوست خالد کی سالگرہ تھی اور خالد کے گھر انہیں ٹھیک 5 بجے پہنچنا تھا۔ جلدی کرو فاروق، 4 بج چکے ہیں۔ تو کیا ہوا، پارٹی تو 5 بجے شروع ہوگی، فاروق نے گردن پر پاؤڈر لگاتے ہوئے کہا۔ تم تو لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتے ہو، بھلا پاؤڈر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی برسات کا موسم ہے، اور برسات کے موسم میں تو تم جانتے ہی ہو بدن کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اتنی دیر کہ فرزانہ کو بھی مات کر دو۔ اتنی دیر تو فرزانہ نے بھی نہیں لگائی، دیکھو وہ ہم دونوں سے پہلے تیار ہو چکی ہے۔ محمود نے فرزانہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے وہ بہت بھوکی ہوگی اس لیے ہم سے پہلے تیار ہو گئی، فاروق نے کہا۔ دیکھو مجھے مت گھسیٹو، فرزانہ نے برا سا منہ بنایا۔ کون گھسیٹ رہا ہے تمہیں؟ فاروق بولا۔ بس زیادہ باتیں نہیں، اس طرح تم اور بھی دیر لگاؤ گے، محمود نے کہا۔ جی بہت اچھا، فاروق اب کنگھا کر رہا تھا۔ اس وقت تک محمود بھی تیار ہو چکا تھا اور وہ بھی فرزانہ کے پاس کھڑا فاروق کے تیار ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ فاروق نے کنگھا کرنے کے بعد پرفیوم کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ توبہ ہے بھائی،
اب परफ्यूम भी लगाओगे तुम? दोस्त की सालगिरह है, कोई मजाक थोड़ी है। फारूक मुस्कुराया। अगर परफ्यूम नहीं लगाओगे तो क्या सालगिरह रुक जाएगी? फरजाना जलकर बोली। तुम क्यों जली भुनी जा रही हो? इसलिए कि मैं तुम दोनों से आधा घंटा पहले की तैयार बैठी हूँ। इस तरह तो तुम सुबह सवेरे ही तैयार होकर बैठ सकती थी। सुबह सवेरे तो स्कूल जाना होता है। अरे भाई, अब ये बहस खत्म ही होगी या नहीं? और तुम्हारा मेकअप कब मुकम्मल होगा? महमूद तंग आकर बोला। बस टाई बांधना बाकी है। और टाई बांधने में तुम कम से कम 15 मिनट लगाते हो। फरजाना ने तंजिया लहजे में कहा। आज 15 नहीं लगाऊंगा। फरजाना, कहीं इसके इस जुमले से खुश ना हो जाना। इसका मतलब है आज 15 मिनट से भी ज़्यादा लगाऊंगा। मैं खूब समझती हूँ, 5 यहीं बजेंगे, देख लेना तुम लोग। भला हम 5 बजने को कैसे रोक सकते हैं? फारूक मुस्कुराया। उफ खुदा, महमूद ने झंझला कर कहा। अब खुदा याद आ गया? चलो खैर, मेरे देर लगाने का इतना फ़ायदा तो हुआ कि तुमने खुदा को याद किया। अब मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। महमूद तंगा कर बोला। तुमसे कहा किसने कि तुम बोलो? फारूक बदस्तूर मुस्कुराया जा रहा था। आखिरकार फारूक तैयार हो ही गया। उसने बाकायदा ऐलान किया। मैं तैयार हो चुका हूँ। उसके लहजे में हद दर्जे शोखी रची हुई थी। देख लो, कहीं कोई कसर न रह गई हो। ओह हाँ, आईने पर अलविदाई नजर तो डालना भूल ही गया। अरे यार चलो निकलो। महमूद आजिज आ गया। तीनों कमरे से निकलकर बरामदे में आए। यहाँ बेगम जमशेद बैठी स्वेटर बुन रही थी। हो गए तुम लोग तैयार? जी हम नहीं, सिर्फ फारूक तैयार हुआ है। हम तो उसके तैयार होने का इंतज़ार कर रहे थे। महमूद के इस जवाब पर बेगम जमशेद बेसाख्ता मुस्कुराती। क्या तोहफा दे रहे हो तुम खालिद को? अम्मी जान, ये अभी ना पूछें। क्यों? सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ना मुझे ये मालूम है कि फ़ारूक और फरजाना क्या दे रहे हैं, ना फ़ारूक को मालूम है कि मैं और फरजाना क्या दे रहे हैं, और ना ही फरजाना को मालूम है कि तुम और फ़ारूक क्या दे रहे हो। बेगम जमशेद ने उसका जुमला मुकम्मल किया। जी हाँ, तो इसे राज में रखने की क्या ज़रूरत है? जब तोहफे खोले जाएंगे तो ज़रा लुत्फ रहेगा। इससे पहले हम तीनों यही सोचते रहेंगे कि देखें एक दूसरे के पैकेट में से क्या निकलता है। जाओगे कैसे? खालिद का घर तो काफ़ी दूर है। अब्बा जान ने टैक्सी के पैसे दिए हैं, फारूक ने बताया। बहुत खूब। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। तीनों एक साथ बोले और घर से निकल आए। खालिद उनका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। वो उन्हें देखते ही चिल्लाया। भाई तुम तीनों भी अजीब हो, इतनी देर से आए हो। उसके चेहरे से गुस्से के आसार झलक रहे थे। भाई इसका जवाब तो तुम्हें फारूक देगा। मैं जानता हूँ, इसने बनने ठनने में बहुत देर लगाई होगी। खालिद जल भुनकर बोला। हाँ बिल्कुल, यही बात है, तुम ठीक समझे। महमूद ने मुस्कुरा कर कहा। तो बनने संवरने का काम दोपहर को ही शुरू कर दिया होता ना? खालिद ने जलकर कहा। बस यार, यही ज़रा सी गलती हो गई। फारूक मुस्कुराया, जिस पर तीनों हंस पड़े। ऊपर से मुस्कुराते भी हो। खालिद ने हंसकर कहा। यार तुम्हारी सालगिरह का दिन है, रो कैसे सकता हूँ। अच्छा चलो, इस बारे में तुमसे फिर समझूंगा। आओ, हिसाब के 2-4 सवाल समझ लेने से काम नहीं चलेगा, फारूक ने मासूमियत से पूछा, जिस पर खालिद को बेतहाशा हंसी आ गई। खालिद के वालिद ने उन लोगों को देखा तो उनकी तरफ झपटे और गर्मजोशी से उनसे मुसाफा किया। केक कटने के बाद सब लोग खाने पीने में मसरूफ हो गए। महमूद, फारूक, फरजाना और खालिद पास पास खड़े थे। महमूद के बराबर में ही खालिद के वालिद सेठ इब्राहिम मौजूद थे। अचानक हॉल के दरवाजे में से होता हुआ एक मुलाजिम उनके पास आया। आपका खत डाकिया अभी अभी दे गया है। रहने दो, ठहर कर देख लेंगे, खालिद ने कहा। नहीं बेटा, हो सकता है कोई कारोबारी खत हो, सेठ इब्राहिम ने कहा और ख़त मुलाजिम से ले लिया। उन्होंने लिफाफा चाक किया और उसमें से पर्चा निकाला। ये एक छोटा सा पुर्जा था। दूसरे ही लम्हे उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। महमूद, फारूक और फरजाना भी इस बात को महसूस करके चौंके बगैर न रह सके। क्या हुआ अंकल, खैर तो है? महमूद ने पूछा। खालिद भी उस तरफ मुतवज्जो हो गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनका रंग उड़ गया था। कुछ तो है, महमूद बोल उठा। ये खत, सेठ इब्राहिम ने बामुश्किल कहा। चारों ने खत को देखा। कागज़ के पुर्जे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम उल्लू हो। इंस्पेक्टर जमशेद ने आंखें फाड़ फाड़ कर इस जुमले को देखा और फिर सेठ इमदाद अली की तरफ देखा। क्या मतलब? भाई मतलब तो मेरी समझ में खुद भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। बाकी 5 खतूत पर भी यही जुमला लिखा है? हाँ, कागज़ भी इसी किस्म का है। जी हाँ, 6 के 6 कागज़ एक जैसे हैं और नीचे किसी के दस्तखत नहीं होते। जी नहीं। हैरत है, आखिर खत लिखने वाला चाहता क्या है? मैं तो खुद हैरान हूँ।
اچھا میں دیکھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے. آپ ایسا کریں کہ یہ خط میرے پاس چھوڑ جائیں اور باقی 5 خط بھی مجھے بھیج دیں. اچھا لیکن آخر یہ چکر کیا ہے؟ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا. دیکھو بھائی میں بہت پریشان ہوں. میں آپ کی حالت سمجھ سکتا ہوں، تاہم فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. ظاہر ہے کہ اس کا ابھی تک کوئی مقصد سامنے نہیں آیا ہے. جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ چاہتا کیا ہے اس وقت تک فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں چلتا ہوں، یہ میرا فون نمبر ہے، اگر کوئی بات معلوم ہو تو مجھے فون کر دینا. سیٹھ نے انہیں اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا. ان کے نکلتے ہی چپراسی اندر داخل ہوا. ڈی آئی جی صاحب نے یاد فرمایا ہے. اچھا. وہ اٹھ کھڑے ہوئے. ڈی آئی جی صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے تو چونک اٹھے. یہاں ملک کا مشہور ماہر نفسیات پروفیسر جیلانی بیٹھا تھا. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بہت بڑی حیثیت کا مالک تھا. براہ راست وزیر اعظم سے اس کے تعلقات تھے. السلام علیکم. انسپکٹر جمشید نے کہا. آؤ آؤ جمشید، آؤ بیٹھو. انہیں جانتے ہو؟ ڈی آئی جی نے کہا. جی انہیں کون نہیں جانے گا. انسپکٹر جمشید نے بااخلاق لہجے میں کہا. یہ مجھ سے ناراض ہیں. کیا مطلب؟ بھئی یہ ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ سے ناراض ہیں. ڈی آئی جی صاحب نے قدرے مسکرا کر کہا. جی میں سمجھا نہیں. کوئی نامعلوم شخص انہیں کئی ہفتوں سے عجیب نوعیت کے خط لکھ رہا ہے. پہلے تو یہ اسے کسی دوست کی شرارت سمجھے، لیکن جب سلسلہ بند نہ ہوا تو میرے پاس چلے آئے. وہ شخص چاہتا کیا ہے؟ تمہارا سر. پروفیسر جیلانی نے بھننا کر کہا. جی کیا مطلب؟ بھئی اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ چاہتا کیا تو میں یہاں کیوں آتا؟ مجھے کو خط دکھائیے. میں ایک کیا تمام خط دکھا دیتا ہوں، لیکن کان کھول کر سن لو. اگر 3 دن کے اندر اندر اس الو کے پٹھے کا پتہ نہ لگایا تو اپنے آپ کو ملازمت سے الگ سمجھنا. پروفیسر کا لہجہ بہت سخت تھا. انسپکٹر جمشید کو غصہ آ گیا. معاف کیجیے گا، میں ایسے لہجے کا عادی نہیں ہوں. انہوں نے نرمی سے کہا. کیا کہا تم نے؟ میں تمہاری آج ہی رپورٹ کروں گا. جی ضرور کیجیے. انسپکٹر جمشید نے خشک لہجے میں کہا. ارے بھائی بات نہ بڑھاؤ، پروفیسر صاحب بہت پریشان ہیں. اور پروفیسر صاحب جمشید بہت لائق آدمی ہے، مجھے یقین ہے 3 دن کے اندر ہی اندر آپ کا مجرم پکڑ کے دکھا دیں گے. آپ مطمئن رہیے. لیکن میں اس کی رپورٹ اوپر ضرور کروں گا. نہیں پروفیسر صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسا نہ کیجیے، اس کے بغیر یہ ڈپارٹمنٹ لنگڑا ہو جائے گا. اچھا خیر یہی صحیح، تاہم 3 دن کی مہلت کے بعد میں کچھ برداشت نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے، آپ وہ خطوط انسپکٹر جمشید کو دکھا دیں. ڈی آئی جی نے مصالحانہ لہجے میں کہا. پروفیسر جیلانی نے جیب سے خطوط نکالے اور ان کے سامنے پھینک دیے. دوسرے ہی لمحے انسپکٹر جمشید اور ڈی آئی جی صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. تمام خطوط پر صرف ایک ہی جملہ لکھا تھا. تم الو ہو. کیا مطلب؟ محمود نے ہوش میں آ کر پوچھا. اس قسم کے 2 خطوط مجھے پہلے بھی مل چکے ہیں. سیٹھ ابراہیم نے دھیمی آواز میں بتایا تاکہ دوسرے لوگ اس طرف متوجہ نہ ہوں. یہ ضرور آپ کے کسی دوست کی شرارت ہے. فاروق نے خیال ظاہر کیا. میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن اتنا لمبا مذاق؟ نہیں، یہ مذاق نہیں ہو سکتا. سیٹھ ابراہیم نے پریشان ہو کر کہا. کیا میں یہ خط دیکھ سکتا ہوں؟ محمود نے پوچھا. ہاں کیوں نہیں، یہ لو. محمود نے کاغذ کا پرزہ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا. یہ ہلکے نیلے رنگ کا تھا. جملے کے نیچے کسی کا نام نہیں تھا. اس سے پہلے آپ کو 2 خط ملے ہیں، کیا وہ بھی اسی قسم کے تھے؟ ہاں بالکل اسی قسم کے، یہی جملہ لکھا تھا اور کاغذ بھی یہی تھا. آپ یہ خط ہمارے پاس رہنے دیں، ہم ابا جان سے مشورہ کریں گے. محمود نے کہا. یہ ٹھیک رہے گا، تمہارے ذہن میں اچھی ترکیب آئی. سیٹھ ابراہیم مطمئن لہجے میں بولے. پارٹی سے فارغ ہو کر وہ ایک ٹیکسی میں گھر کی طرف روانہ ہو گئے. کچھ اس خط کے بارے میں اندازہ لگایا؟ محمود نے پوچھا. ہاں. فاروق بولا. کیا؟ یہی کہ یہ خط ہے. کمال ہے بھائی، تم نے تو بہت بڑی بات معلوم کر لی. محمود نے الٹا حملہ کیا. بالکل. فاروق نے ڈھٹائی سے کہا. اور فرزانہ تم نے کوئی اندازہ لگایا؟ میرا خیال ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پر ہم پریشان ہو جائیں. تو کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ جس پر پریشان ہوا جا سکے. فاروق نے کہا. یہ ضرور انکل ابراہیم کے کسی دوست کی شرارت ہے. فرزانہ نے اس کے جملے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا. میرا بھی یہی خیال ہے. محمود نے اس کی تائید کی. تب پھر نئی بات کیا ہوئی؟ اس خیال کا اظہار تو انکل ابراہیم بھی کر چکے ہیں. تم کہنا کیا چاہتے ہو فاروق؟ محمود نے اسے گھورتے ہوئے کہا. گھورتے کیوں ہو؟ میں کچھ نہیں کہتا. فاروق نے مصنوعی گھبراہٹ طاری کر لی. اچھا نہیں گھورتا، بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا بات آئی ہے؟ تو پہلے کیوں اس طرح مسکرا کے نہیں پوچھا؟ فاروق نے اکڑ دکھاتے ہوئے کہا. ارے بھائی غلطی ہو گئی، چلو بتاؤ. مجھے تو اس سے جرم کی بو آ رہی ہے. آخر فاروق نے اپنا خیال ظاہر کر دیا. لو بھائی فرزانہ. محمود نے کچھ کہنا چاہا لیکن فوراً ہی فرزانہ نے بات کاٹ دی. لاؤ
یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بھی پھیلا دیا۔ اچھا، تمہارے اندر کی بھی شرارت کی حس بیدار ہو گئی۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہ بھئی لو فرزانہ، فرزانہ نے یاد دلایا۔ ہاں، انہیں تو آنے لگی جرم کی بو۔ تو کیا غلط آ رہی ہے؟ کیا مطلب؟ میں بھی یہی محسوس کر رہی ہوں۔ آخر خط لکھنے والا چاہتا کیا ہے؟ یہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ میں بتا سکتا ہوں۔ تو بتاؤ نا فاروق۔ وہ شخص انکل کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ بھائی یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ محمود نے برا سا منہ بنایا۔ کچھ تم بھی بتاؤ، تم نے کیا اندازہ لگا لیا آخر؟ فاروق نے جل کر کہا۔ بتا دوں؟ ہاں ہاں، حرجی کیا ہے؟ ابھی تک سمجھ نہیں سکا میں، محمود نے معصومیت سے کہا۔ لا حول ولا قوت، فاروق جھنجھلا اٹھا۔ بس بس یہی روک لو، محمود نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ وہ باتوں باتوں میں گھر سے چند گز آگے ہی نکل آئے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے۔ انسپیکٹر جمشید اور بیگم جمشید ناشتے کی میز پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ شام کی چائے سے فارغ ہو چکے تھے۔ السلام علیکم، تینوں ایک ساتھ بولے۔ وعلیکم السلام، تم لوگ آ گئے؟ کہو، پارٹی کیسی رہی؟ بیگم جمشید بولی۔ جی بہت اچھی۔ خالد کو تحفے تو بہت ملے ہوں گے؟ جی ہاں، 3 میزیں تحائف سے بھر گئی تھیں۔ محمود نے اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا جان، آپ چپ چپ ہیں، کچھ خیریت تو ہے؟ آخر فاروق نے ان سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کوئی بات تو ضرور ہے ابا جان۔ کوئی بات نہیں بھائی، کہا نا۔ ہم آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں، محمود نے کہا۔ ضرور دکھاؤ، انسپیکٹر جمشید نے بے خیالی میں کہا۔ انکل ابراہیم کو آج ایک خط ملا ہے۔ اچھا، پھر؟ وہ خط کسی نامعلوم آدمی نے لکھا ہے۔ کیا؟ انسپیکٹر جمشید چونک اٹھے۔ وہ اپنی کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس خط پر صرف ایک جملہ لکھا ہے، محمود نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اور وہ جملہ ہے، تم الو ہو۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ محمود کے بجائے انسپیکٹر جمشید نے بے چین ہو کر کہا۔ اب باری تھی ان تینوں کے چونکنے کی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نیا حکم۔ شاہین روڈ پر سرخ رنگ کی عمارت کے ایک کمرے میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ کمرے میں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ گھنٹی بجتی رہی۔ آخر باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی فون کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی تھی جس کے آدھے بال سیاہ اور آدھے سفید تھے۔ آنکھوں پر چشمہ تھا، شاید اس کی نظر کمزور تھی۔ شکل انگریزوں جیسی تھی۔ ریسیور کان سے لگاتی اسے آواز آئی۔ اتنی دیر؟ جانتے ہو وقت ضائع کرنے کی سزا ہمارے ہاں کیا ہے؟ دوسری طرف سے سخت کھردری آواز آئی۔ جی، میں باتھ روم میں تھا۔ اور کیا تم یہ بھول گئے کہ باتھ روم جاؤ تو فون بھی ساتھ لے کے جاؤ؟ غلطی ہو گئی۔ آئندہ ایسی غلطی ہوئی تو وہی سزا ملے گی جو جبرو کو ملی تھی۔ سمجھ گیا سر۔ جبرو کے نام پر وہ کانپ اٹھا۔ 1 ماہ پہلے جبرو سے اس قسم کی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ آج تک جبرو کو پھر کسی نے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے داڑھی والے کی آواز کپ کپا اٹھی تھی۔ کیا رپورٹ ہے؟ سیٹ امداد علی انسپیکٹر جمشید کے پاس گیا تھا اور پروفیسر جیلانی سیدھا DIG کے پاس جا پہنچا۔ بڑا آدمی ٹھہرا نا؟ کوئی اور؟ جی، باقی لوگوں میں سے ابھی کوئی کسی کے پاس نہیں گیا، سب کی نگرانی ہو رہی ہے۔ سب جائیں گے، بے فکر رہو۔ ہاں، تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ فرمائیے۔ دیکھو جارج، یہ کام تم اپنے آدمیوں سے نہیں لوگے، خود کرو گے۔ جی بہتر، داڑھی والے نے کہا جسے جارج کہہ کر پکارا گیا تھا۔ انسپیکٹر جمشید کو قتل کر دو۔ جی؟ جارج کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ ان میں حیرت سے زیادہ خوف تھا۔ کیوں؟ ڈر گئے؟ جی نہیں تو۔ وہ یہ نیا حکم سن کر بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اور یہ کام تمہیں 3 دن کے اندر اندر کرنا ہے۔ جی بہتر۔ جارج کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک اٹھیں، حالانکہ موسم بہت خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ باقی کام بھی جاری رہنا چاہیے۔ جی۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ اس کا رنگ اڑتا چلا جا رہا تھا۔ 3 دن کے اندر اندر اگر تم اسے ٹھکانے نہ لگا سکے تو تمہیں ٹھکانے لگانے کے لیے کسی کو مقرر کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا اور ساتھ ہی ریسیور رکھنے کی آواز آئی۔ جارج نے ریسیور رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 نوجوان اندر داخل ہوئے۔ وہ انہیں دیکھ کر چونکا۔ کیوں؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ یہاں آنے کے بجائے فون کر دیا کرو؟ لیکن ہم تو آج کا کام ختم کر چکے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ یہ اطلاع فون پہ نہیں دے سکتے تھے؟ جارج گھرایا۔ لیکن ہمیں خوشخبری بھی لے کر آئے ہیں۔ آنے والوں میں سے ایک نے اس کے لہجے کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ اور وہ کیا ہے مسٹر راجا؟ جارج نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔
प्रोफेसर जिलानी ने इंस्पेक्टर जमशेद को धमकी दी है कि अगर उसने 3 दिन के अंदर अंदर खत लिखने वाले को ना पकड़ा तो वो उसे नौकरी से निकलवा देगा। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत खूब, ये तो वाकई बहुत जोरदार खबर है। जॉर्ज ने मुस्कुराकर कहा। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। जॉर्ज ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। वही खुरदुरी आवाज सुनाई दी, देखो जॉर्ज, प्रोग्राम बदल गया है। जी, मैं समझा नहीं। 3 दिन की मोहलत खत्म, तुम्हें ये काम इसी वक्त करना है। लेकिन मुझे अभी अभी एक इत्तला मिली है। वो क्या? प्रोफेसर जिलानी ने इंस्पेक्टर जमशेद को धमकी दी है कि अगर उसने 3 दिन के अंदर अंदर खतूत लिखने वाले को गिरफ्तार ना किया तो वो उसे नौकरी से निकलवा देगा। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है, क्या इस सूरत में भी आपका हुक्म वही रहेगा? क्यों, तुम क्या समझते हो नौकरी से निकाले जाने के बाद वो चैन से बैठ जाएगा? नहीं, उसका इस दुनिया में रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। फौरन रवाना हो जाओ। क्या मैं अपने कुछ मातहतों को भी साथ ले जा सकता हूँ? जो जी में आए करो, तुम्हें मुकम्मल इख्तियार है। दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया। क्या हमें इजाजत है? राजा ने पूछा। नहीं, तुम और शाकिर मेरे साथ चलोगे। कहाँ? इंस्पेक्टर जमशेद के खात्मे का हुक्म मिला है। खात्मा? शाकिर ने हैरान होकर कहा। हाँ, तुम खात्मे का मतलब भी नहीं समझते? हैरत है, आपको कैसे मालूम हुआ अब्बा जान? महमूद ने पूछा। कहीं आप अंकल इब्राहिम से पहले तो मालूम नहीं कर चुके? यह हो सकता है कि उन्होंने खुद ही आपसे जिक्र किया हो। फारूक ने कहा। अगर ये बात होती तो अंकल हमें जरूर बताते जब महमूद ने पुर्जा मांगा था। फरजाना ने कहा। हाँ, उन्होंने अभी तक अब्बा जान को कुछ नहीं बताया। तो फिर इन्हें कैसे पता चल गया? फारूक ने हैरान होकर कहा। सोचो, जहन पे जोर दो। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। तीनों सोच में डूब गए। सबसे पहले फरजाना ने सर उठाया। ठीक है, मैं समझ गई। क्या हो सकता है कि किसी और शख्स को भी बिल्कुल इसी किस्म का कोई खत मिला हो और उसने आपसे जिक्र किया हो? गुड, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। तो क्या इसी किस्म का कोई और खत भी किसी को मिला है? हाँ, सेठ इमदाद अली को इस वक्त तक 6 खत मिल चुके हैं। क्या? और प्रोफेसर जिलानी को 5? नहीं, और ये रहे वो खतूत। इंस्पेक्टर जमशेद ने जेब से तमाम खत निकाले और उनके सामने ढेर कर दिए। उफ खुदा, ये क्या माजरा है? क्या कोई पागल शख्स ये हरकतें कर रहा है? बेगम जमशेद ने कहा। या तो वो पागल है या बहुत चालाक, बहुत कोई मुजरिमाना जहन का आदमी लगता है। लेकिन आखिर वो चाहता क्या है? ये बात समझ में आ जाए बेगम तो सारा मसला ही हल ना हो जाए। क्यों, क्या ये बात मालूम होने पर वो शख्स रोशनी में आ जाएगा? हाँ, इसका इम्कान है। तमाम कागज बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही राइटिंग पैड से फाड़े हुए। महमूद ने कहा। हाँ, मैं ये देख चुका हूँ, और जुमला भी एक ही हाथ से लिखा हुआ है। बिल्कुल। अब एक सवाल पैदा होता है। जरूर होता होगा। फारूक से रहा ना गया। उसकी मजाक की हिस्स बेदार हो गई। वो क्या बेटी? इंस्पेक्टर जमशेद ने दिलचस्पी से पूछा। क्या कुछ और लोगों को भी इस किस्म के खत मिल चुके हैं? इसके मुताल्लिक कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है मिले हों। अगर मिले होंगे तो वो लोग फिलहाल इसे किसी दोस्त की शरारत समझ रहे होंगे। हाँ, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ दिनों इंतजार करना होगा। जब उन लोगों को ऊपर नीचे और खत मिलेंगे तो वो जरूर परेशान होकर आपके पास आएंगे या दूसरे हुक्काम से बात करेंगे। लेकिन इस तरह तो हमें कई हफ्ते तक इंतजार करना पड़ जाएगा। और फिर उससे हासिल भी क्या होगा? फर्ज कर लेते हैं कुछ और लोगों को भी इस किस्म के खत मिले हैं, तब उससे हमें क्या मदद मिल सकती है? फारूक बोला। कम से कम कुछ अंदाजा तो जरूर लगाया जा सकेगा। वो क्या फरजाना? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। बाज़ औक़ात वो इन तीनों को बहस करने की खुली छुट्टी दे दिया करते थे। इसी तरह कई बार बड़े काम की बात उनके मुंह से निकल जाती थी। वो ये कि खत लिखने वाला सिर्फ ऊंचे तबके को ही खत लिख रहा है या उसमें दरमियान और निचले तबके के भी लोग शामिल हैं? फरजाना ने ख्याल जाहिर किया। भाई, अभी तक तो वो बहुत ऊंची हवा में उड़ रहा है, यानी जो तीनों आदमी जाहिर हुए हैं वो बहुत बड़ी हैसियत के मालिक हैं। अब कुछ और लोगों का पता लगेगा तो अंदाज़ा लग सकता है। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन मैं इतने दिनों तक हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता। इंस्पेक्टर जमशेद ने फिक्रमंद लहजे में कहा। क्यों? इसमें जल्दी की ज़रूरत भी क्या है? जिन तीनों हजरात को खतूत मिले हैं उन्हें कोई ख़तरा तो नहीं? हाँ बेगम, उन्हें ख़तरा कोई नहीं, लेकिन मेरी मुलाजमत को ख़तरा ज़रूर है। क्या मतलब? उन तीनों हजरात में से प्रोफेसर जिलानी सबसे अहम आदमी है। उसके ताल्लुकात वज़ीर आज़म तक से हैं और वो बहुत बड़ा आदमी है। तो क्या हुआ अब्बा जान, हमें इससे क्या? DIG ने केस मुझे सौंप दिया है। आप कह रहे थे कि मुलाजमत को ख़तरा है? हाँ महमूद, प्रोफेसर जिलानी ने DIG के सामने मुझे 3 दिन की मोहलत दी है।
اگر 3 دن کے اندر اندر میں اس خطوط لکھنے والے کو نہ پکڑ سکا تو وہ مجھے ملازمت سے نکلوا دے گا۔ اوہو، اتنا بڑا آدمی ہے وہ؟ ہاں بیگم۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ محمود نے کہا، کچھ بھی نہیں، خطوط لکھنے والے کو پکڑنا آسان نہیں۔ وہ گھر بیٹھا ڈاک کے ذریعے خط بھیج رہا ہے، لفافے بھی عام استعمال کرے جو ڈاک خانوں سے ملتے ہیں۔ ان حالات میں اسے کس طرح پکڑا جا سکتا ہے؟ یہ تو واقعی فکر والی بات ہے ابا جان، آپ زیادہ مہلت مانگ لیتے۔ محمود نے کہا، کتنی؟ 3 ہفتے، 3 مہینے یا 3 سال؟ وہ ساری عمر بھی گھر پر بیٹھا خط لکھتا رہے گا تو بھی ہم اسے تلاش نہیں کر سکتے۔ انسپیکٹر جمشید بولے، آخر کیوں؟ آج تک آپ نے کتنے مجرموں کو گرفتار کیا ہے؟ ہاں، لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی واردات کی تھی، گھر بیٹھ کر خط نہیں لکھ رہے تھے۔ شہر کی آبادی 20-25 لاکھ سے کم نہیں ہے، 200-400 آدمیوں کی تلاشی تو لی جا سکتی ہے، لیکن ان کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ تینوں سرخ رنگ کی عمارت سے باہر نکل کر ایک سرخ رنگ کی کار میں بیٹھ گئے۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا اور شہر رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آخر باس کو سوجی کیا؟ راجہ بول اٹھا، خدا جانے اس کا کیا پروگرام ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ آج تک اس نے ہم سے جتنے بھی کام لیے وہ سبھی اوٹ پٹانگ تھے، کیا ان میں سے کسی ایک کا بھی مطلب آج تک تم سمجھ سکے ہو؟ جارج نے کہا، نہیں۔ شاکر کے منہ سے نکلا، اب ان خطوط کو ہی لے لو، کیا بتا سکتے ہو؟ اس قسم کے خطوط لکھنے سے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں تو حیران ہوں۔ تو بس پھر جو کہا جائے خاموشی سے اس پر عمل کرتے رہو، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ انسپیکٹر جمشید آج تک صحیح سلامت پھر رہا ہے، وہ موم کا بنا ہوا نہیں ہے۔ اس شہر میں اس کے سینکڑوں دشمن ہوں گے۔ راجہ نے کہا، ہاں، لیکن ہمارے باس نے پہلی مرتبہ اس کی طرف توجہ دی ہے، نہ جانے کیوں۔ اسے ڈر ہوگا نا کہ کہیں وہ 3 دن کے اندر اندر اس تک نہ پہنچ جائے۔ آخر اس کی بھی تو ملازمت کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ملازمت کی فکر سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا۔ شاکر نے کہا، بس تم تو خاموشی رہا کرو۔ راجہ نے برا سا منہ بنایا، نہ جانے کیوں اسے شاکر کی آواز سے چڑ تھی۔ پروگرام کیا ہے؟ شاکر نے اس کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے جارج سے پوچھا جو گاڑی چلا رہا تھا۔ انسپیکٹر جمشید ہم میں سے کسی کو نہیں جانتا، لہٰذا ہم اس سے باقاعدہ ملاقات کریں گے۔ وہ ہمیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائے گا اور پھر جارج نے کہا، اور پھر کیا؟ اور پھر یہ کہ تم جانتے ہی ہو کہ میرا نشانہ کتنا پختہ ہے۔ لیکن گھر کے دوسرے افراد، پستول چلنے کی آواز، ان 2 خطرات کا کیا سوچا ہے؟ گھر کے دوسرے افراد کا ڈرائنگ روم میں کیا کام؟ دوسری بات یہ کہ پستول کا دھماکہ نہیں ہوگا۔ جارج نے کہا، کیا مطلب؟ راجہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ پستول پر سائلنسر لگا ہوا ہے۔ بہت خوب، کتنا مکمل پروگرام ہے۔ کیوں؟ شاکر نے کہا، جی ہاں بہت۔ تم چپ نہیں رہ سکتے؟ راجہ نے چڑھ کر کہا، اچھا بھائی۔ شاکر نے شانے اچکائے، ایک اور بات، شاید تمہیں جس کا خیال نہیں رہا۔ جارج نے کہا، لاش کو ٹھکانے لگانے کا؟ راجہ نے پوچھا، نہیں، ہمیں اسے ٹھکانے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اور کیا؟ گھر کے دوسرے افراد ہمیں دیکھ سکتے ہیں، بعد میں وہ پولیس کو ہمارے حلیے بتائیں گے، کار کا رنگ اور نمبر بھی بتا سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہمارا پکڑے جانا یقینی ہے۔ اوہو، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ راجہ نے کہا، اور جا بھی کیسے سکتا ہے، تم تو ہر وقت میری آواز کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ شاکر نے جل کر کہا، تم پھر بولے؟ راجہ کو غصہ آ گیا۔ فکر نہ کرو، میں گاڑی کو گلی کے موڑ پہ کھڑی کر دوں گا اور انسپیکٹر جمشید کے گھر تک ہم پیدل چل کر جائیں گے۔ اور ہمارے حلیے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے میرے پاس۔ میں اپنی داڑھی کی وجہ سے فوراً پہچانا جا سکتا ہوں، اور تم دونوں اپنی اپنی مونچھوں کی وجہ سے۔ کیا خیال ہے آپ اپنی داڑھی منڈوا دیں اور ہم مونچھیں؟ شاکر نے بے خیالی میں کہا، بہت خوب، اس کام سے فارغ ہو کر ہم یہی کریں گے۔ جارج نے کہا، کیا مطلب؟ دونوں چونکے۔ ہم یہاں سے فرار ہونے کے بعد داڑھی اور مونچھوں کو صاف کر دیں گے۔ بہت خوب شاکر، تم نے بہت زبردست ترکیب بتائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کار روک لی۔ کار گلی کے موڑ پر روکی گئی تھی۔ اس گلی کے آخر میں انسپیکٹر جمشید کا مکان تھا۔ وہ کار سے اترے اور اطمینان سے قدم اٹھانے لگے۔ قاتلانہ حملہ۔ محمود، ذرا دیکھنا تو باہر کون ہے؟ جی اچھا۔ محمود اٹھا اور دروازے پر آیا۔ دروازہ کھولنے پر اسے 3 آدمی نظر آئے جنہوں نے شریفانہ لباس پہن رکھے تھے۔ محمود نے انہیں حیران ہو کر دیکھا۔ جی فرمائیے، کیا انسپیکٹر جمشید کا گھر یہی ہے؟ ہاں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک عجیب مصیبت میں گرفتار ہیں۔ عجیب مصیبت؟ ہاں، یہ ہم انسپیکٹر صاحب کو بتا سکتے ہیں۔ اچھا آپ ٹھہریں،
میں دیکھتا ہوں وہ کہاں ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا وہ گھر میں نہیں ہے؟ تھوڑی دیر پہلے اپنے کمرے میں ضرور تھے، اب معلوم نہیں۔ تو ٹھیک ہے، معلوم کر لو۔ محمود اندر آیا۔ انسپیکٹر جمشید سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ باہر 3 آدمی موجود ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی عجیب مصیبت میں گرفتار ہیں۔ عجیب مصیبت؟ کیا مطلب؟ مطلب انہوں نے نہیں بتایا۔ تم نے انہیں بتا دیا کہ میں گھر میں موجود ہوں؟ جی نہیں، میں نے انہیں یقین سے نہیں بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، کہہ دینا میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ جی اچھا، محمود نے کہا اور پھر دروازے کی طرف چلا گیا۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ خدا جانے، فاروق کے منہ سے نکلا۔ اور یہ عجیب سی مصیبت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بھی وہی بتائیں گے بھائی، میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے ابا جان، آپ کو محتاط ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ بیگم جمشید اور فاروق ایک ساتھ بولے۔ ابا جان کو 3 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ ظاہر ہے مجرموں کو بھی اس مہلت کا پتہ چل گیا ہوگا، لہٰذا انہیں فکر ہوگی کہ کہیں ابا جان 3 دن کے اندر ان کا پتہ نہ لگا لیں۔ اس صورت میں وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ارے بھائی، اتنی دور کی نہ سوچا کرو۔ خطوط لکھنے والا اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ خود ہی کوئی کارروائی کر بیٹھے۔ یہ ضرور غیر متعلق لوگ ہیں۔ اسی وقت محمود وہاں پہنچ گیا۔ میں انہیں کمرے میں بٹھا کے آیا ہوں۔ اچھا، انسپیکٹر جمشید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابا جان، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو فرزانہ؟ اس میں بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آئے ہیں، مجھے ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر وہ خطوط لکھنے والے سے کوئی تعلق رکھتے بھی ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے، کوئی کام کی بات ہی معلوم ہو جائے گی نا۔ تو پھر ہمیں بھی ساتھ لے جائیے۔ نہیں بیٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بے فکر رہو۔ انسپیکٹر جمشید نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ان کے جاتے ہی فرزانہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چلی؟ محمود نے پوچھا۔ ڈرائنگ روم تک جا رہی ہوں، فرزانہ نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ لیکن ابا جان برا مانیں گے، فاروق نے کہا۔ میں کمرے کے اندر تھوڑی جاؤں گی۔ تو پھر کھڑکی کی طرف میں سے دیکھوں گی، کیا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ تمہیں تو وہم ہوا ہے فرزانہ، فاروق نے کہا۔ میں وہمی ہوں۔ اچھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا تو وہمی صاحبہ جائیے، ہمارا دماغ مت چاٹیے، فاروق نے کہا۔ تمہارا دماغ شہد کا نہیں ہے جو میں چاٹوں گی۔ شکریہ، اچھا یہ شہد کا نہیں ہے، ورنہ تم نے تو اسے کبھی کا چاٹ لیا ہوتا۔ کیا تم دونوں میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ نہیں، ہم وہمی نہیں ہیں، محمود نے کہا۔ ارے ہاں، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ بائیں ہاتھ والی کھڑکی کے اوپر پہنچ کر اس نے اس کی جھری سے آنکھ لگا دی۔ یہ جھری ان تینوں نے خود ہی بنائی تھی۔ جو ہی اس کی آنکھ جھری سے لگی، وہ بوکھلا کر اس طرح پیچھے ہٹی جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ کمرے کے اندر ان تینوں میں سے ایک اس کے والد پر پستول تانے کھڑا تھا، اور انسپیکٹر جمشید ساکت و جامد اس طرح کھڑے تھے جیسے وہ پتھر کے ہو گئے ہوں۔ انسپیکٹر جمشید سیٹی بجاتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ دوسرے ہی لمحے ان کی سیٹی کا گلا گھٹ گیا۔ ایک پستول کی نال سیدھی ان کی طرف اٹھی ہوئی ان کی خیر و عافیت دریافت کر رہی تھی۔ پھر انہیں فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اس لمحے انہوں نے سوچا، کاش میں نے فرزانہ کی بات پہ دھیان دیا ہوتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ موت تو سر پر کھڑی تھی، لیکن وہ بھی انسپیکٹر جمشید تھے۔ انہوں نے ہمیشہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا، چنانچہ وہ اس وقت بھی مسکرائے۔ ہیلو دوستوں، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ لوگوں کی؟ خدمت تو ہم تمہاری کرنے آئے ہیں، پستول والے نے کہا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ اس پستول سے تمہاری خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میرا قصور تو بتا دو۔ تمہارا قصور کوئی ایک ہو تو بتائیں۔ لیکن میں نے تو تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ پہلی اور آخری مرتبہ کہو، کیونکہ آج کے بعد تم کسی کو بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ اس اطلاع کا شکریہ۔ کیا آپ نجومی ہیں؟ مردے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تو میں ہر وقت ہی تیار رہتا ہوں۔ تم بتاؤ، ایسا چاہتے کیوں ہو؟ تم 3 دن کے اندر اندر خطوط لکھنے والے کو پکڑنا چاہتے ہو، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اب تم اس دنیا میں ایک دن بھی زندہ رہو۔ اچھا، اور وہ ہے کون؟ ہمارا باس۔ نام بتاؤ پیارے، نام۔ اس کا نام باس ہے۔ اوہ، میں سمجھا، تو تم خطوط لکھنے والے کے ساتھی ہو، یا پھر خود ہی لکھتے رہتے ہو؟ جو جی چاہے سمجھ لو، صرف اتنا بتا دو، ان خطوط کے لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ باس جانے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ تمہاری زندگی اب چند لمحوں کی باقی ہے۔ سچ مچ؟ کیا تم واقعی مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں تو سمجھا تھا تم لوگ مذاق کر رہے ہو۔ ہم مذاق میں بندہ مار دیتے ہیں۔ پستول والا مسکرایا۔ تم تینوں بے وقوف ہو، انسپیکٹر جمشید نے اچانک تیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے مار کر تم یہاں سے بچ کے نکل جاؤ گے؟ پستول کی گولی کی آواز دور دور تک جائے گی، اس صورت میں تمہارا بچ کے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اتنے پاگل نہیں ہیں ہم۔ پستول پر سائلنسر لگا ہوا ہے۔ اوہو، بہت خوب، پرانے کھلاڑی معلوم دیتے ہو۔ ساری عمر ایسے ہی دھندوں میں گزاری ہے، بہت وقت ضائع ہو چکا۔
बस अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है. अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो मैं कौन होता हूँ दखल देने वाला. इतना मशहूर सुराग रसान किस तरह बेबसी की मौत मर रहा है. मौत उसके सर पे खड़ी है और वो कुछ नहीं कर सकता. ये सब छोड़ो, तुम पिस्तौल चलाओ. इंस्पेक्टर जमशेद ने पुरसुकून आवाज में कहा. पिस्तौल वाले की उंगली ट्रिगर पर दबाव डालने लगी. इंस्पेक्टर जमशेद अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो गए. इस किस्म के मौके सैकड़ों बार उनकी जिंदगी में आए थे. गोली कई बार उनके जिस्म में दाखिल होते होते रह गई थी. जो ही कोई उन पर फायर करता वो बिजली की तेजी से छलांग लगाते थे. उस वक्त भी वो यही करने वाले थे कि अचानक फरजाना की तेज आवाज गूंजी. अब्बा जान, डीआईजी साहब आए हैं. वो सब चौंक उठे. फरजाना ने बात अभी खत्म नहीं की थी. वो इसी तरह तेजी से कह रही थी. उनके साथ पुलिस के 3 अफसरान और भी हैं. इंस्पेक्टर इकराम और चंद कांस्टेबल भी हैं और वो फौरन आपसे मिलना चाहते हैं. ये कहते हुए फरजाना ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई. उसके अंदर दाखिल होते ही पिस्तौल वाले ने अपना हाथ पुश्त के पीछे कर लिया. ओह अच्छा बेटी, क्या तुमने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया? जी हाँ, बता तो दिया था कि आप चंद मेहमानों के साथ यहाँ मौजूद हैं. चुनाचे वो सीधे इधर ही आ रहे हैं. मैं आपको बताने के लिए यहाँ दौड़ी आई हूँ. बहुत खूब. क्यों दोस्तों, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा. प्रोग्राम? ठीक है, हम तुम्हारी बच्ची के साथ बाथरूम में रहेंगे. तुम अपने नए मेहमानों से बात कर लो. अगर तुमने उन्हें हमारे मुतालिक बताया तो गुसल खाने का दरवाज़ा खोलने पर इस बच्ची की लाश ही मिलेगी. ये कहते हुए उसका पिस्तौल वाला हाथ फिर सामने आ गया. दूसरे ही लम्हे उसके साथी ने फरजाना को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और गुसल खाने की तरफ बढ़े. लेकिन अंदर दाखिल होने से पहले पिस्तौल वाले ने कहा, ठहरो, इस वक्त तक इन लोगों कमरे में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कदमों की आहट सुनाई नहीं दी. कहीं ये लड़की झूठ तो नहीं? उसके अल्फाज दरमियान में ही रह गए. उसी वक्त बाहर कदमों की आहट सुनाई दी थी. वो घबराकर गुसल खाने के अंदर घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया. बाहर कदमों की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर जमशेद भी चौंके थे, क्योंकि वो तो यही समझ रहे थे कि फरजाना ने चाल चली है. वो दरवाजे की तरफ लपके और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया. हैरत की वजह से उनका मुंह खुले का खुला रह गया. बेगम जमशेद, महमूद और फारूक जानबूझकर कदमों की आवाज़ पैदा कर रहे थे. अचानक एक ख्याल इंस्पेक्टर जमशेद के जहन में आया. वो फौरन आवाज़ बदलकर ज़ोर से बोले, इंस्पेक्टर जमशेद, चलो हमारे साथ फौरन. एक बहुत बड़े आदमी का कत्ल हो गया है. जी बेहतर, चलिए, उन्होंने अपनी आवाज़ में कहा और कमरे से निकल आए. ऐसा करते वक्त उन्होंने उन तीनों को भी वापस चलने का इशारा किया. वो तेज़ी से चलते हुए अपने कमरे में आए. मेज़ की दराज से अपना पिस्तौल निकाला. पिस्तौल पूरा भरा हुआ था. क्या माजरा है? बेगम जमशेद ने पूछा. क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? हमें कुछ भी नहीं मालूम. हमने तो फरजाना की आवाज़ सुनी थी. बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा तो समझ गए कि कोई गड़बड़ है, लिहाजा कदमों की आवाज़ पैदा करते हुए ड्राइंग रूम की तरफ चले आए. बहुत खूब. अब सिचुएशन ये है कि फरजाना उन 3 बदमाशों के साथ बाथरूम में बंद है और पिस्तौल उनके पास मौजूद है. लेकिन वो चाहते क्या हैं? जो वो चाहते हैं वो इस वक्त तक हो भी चुका होता अगर फरजाना अक्लमंदी ना दिखाती. क्या मतलब? फारूक ने हैरान होकर कहा. वो लोग मुझे कत्ल करने आए थे. गोली चलाने ही वाले थे कि फरजाना की आवाज़ आई. ओहो, अब क्या इरादा है? बेगम जमशेद ने पूछा. महमूद, फारूक, तुम फौरन लकड़ी की सीढ़ी ड्राइंग रूम के रोशनदान से लगा दो. मैं रोशनदान से उन्हें अपने निशाने की जद पे लूँगा. जी बेहतर अब्बा जान, महमूद और फारूक ने कहा और एक साथ दौड़े चले गए. 1 मिनट के अंदर अंदर सीढ़ी लगाई जा चुकी थी. इंस्पेक्टर जमशेद उस पर चढ़ते हुए बोले, महमूद, तुम दरवाजे पर जाकर फरजाना को आवाज़ दो कि तुम कहाँ हो. जी अच्छा. इंस्पेक्टर जमशेद रोशनदान तक पहुंच गए तो महमूद दरवाजे पर पहुंचकर बोला, फरजाना, तुम कहाँ हो? अब्बा जान तो चले भी गए. गुसल खाने का दरवाज़ा खुला. सबसे पहले फरजाना अंदर से निकली. उसके बाद वो पिस्तौल वाला और उसके पीछे उसके दोनों साथी भी बाहर निकल आए. ये किसकी आवाज़ थी? घर में कौन कौन है? पिस्तौल वाले ने पूछा. ये मेरे भाई की आवाज़ थी. घर में मेरे 2 भाई और अम्मी मौजूद हैं. उन तीनों को आवाज़ दो. फरजाना ने आवाज़ दी. इंस्पेक्टर जमशेद ने बाहर से उन तीनों को इशारा किया और वो अंदर दाखिल हो गए. कौन हो तुम? बेगम जमशेद ने उन तीनों को देखते ही चौंकने की एक्टिंग करते हुए कहा. दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ. चारों दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए. ऐन उसी वक्त इंस्पेक्टर जमशेद ने फायर का इरादा किया, लेकिन फिर ख्याल से ठहर गए. हम जा रहे हैं. जमशेद से कह देना फिर आएंगे. उसकी मौत आज नहीं लिखी थी. वो चलते हुए कमरे के वस्त तक आ गए. अब गोली चलाने में कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उनके बीवी बच्चे दीवार के पास खड़े थे. उन्होंने पिस्तौल वाले के हाथ का निशाना लिया और फायर कर दिया. कमरे में फायर की जोरदार आवाज़ गूंजी. साथ ही पिस्तौल वाले के मुंह से एक तेज चीख निकल गई. पिस्तौल उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरा. उसके हाथ से खून बूंदों की शक्ल में टप टप जमीन पर गिरने लगा. तीनों ने हैरान होकर इधर उधर देखा, लेकिन फायर करने वालों ने कहीं भी नजर नहीं आया. खबरदार, तुम तीनों में से कोई हरकत ना करें. तुम पूरी तरह से घिर चुके हो. हाथ ऊपर उठा दो. तीनों ने हाथ ऊपर उठा दिए. महमूद, तलाशी लो इनकी.
محمود آگے بڑھ کر تینوں کی تلاشی لینے لگا۔ فاروق نے زمین پر پڑا ہوا پستول اٹھا لیا اور ان سے بولا، اطلاع عرض ہے کہ مجھے بھی پستول چلانا آتا ہے۔ ابا جان، ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، محمود نے کہا۔ بہت خوب، یہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گئے۔ تم تینوں پستول کی زد پر ہو۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید خاموش ہوئے اور سیڑھی سے نیچے اتر آئے۔ اب ہمیں ان کے ہاتھ اور پیر باندھنے ہیں۔ بیگم، کیا تم رسی کا انتظام کر سکتی ہو؟ جی کیوں نہیں، اس قسم کے مہمان تو ہمارے آتے ہی رہتے ہیں، اسی لیے رسی کا بندوبست پہلے سے کیا ہوا ہے۔ بہت اچھے، فوراً رسی لے کر آؤ۔ پورے 1 گھنٹے تک مار پیٹ اور دھمکیوں کے بعد بھی وہ تینوں کوئی کام کی بات نہیں بتا سکے۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ خط لکھنے والے کے ملازم ہیں، اور یہ کہ یہ کام اس نے ابھی شروع کیا ہے، اور وہ بہت پہلے سے اس کے ملازم ہے، لیکن آج تک اسے دیکھا نہیں۔ تمہارے پاس اس کا فون نمبر تو ہوگا؟ جی نہیں، وہ ضرورت پڑنے پر خود ہی فون کر لیتا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی اطلاع دینی ہو تو؟ جب وہ فون کرتا ہے تو اسے اطلاع دے دی جاتی ہے۔ اور تنخواہ تم لوگوں کو کیسے ملتی ہے؟ بذریعہ منی آرڈر، ہمیں ہر ماہ کی 3 تاریخ کو منی آرڈر ملتا ہے۔ بھیجنے والے کا نام پتہ بتاؤ۔ انسپکٹر جمشید نے نوٹ بک میں کچھ لکھتے ہوئے کہا، صرف اتنا لکھا ہوتا ہے، انجمن فلاح و بہبود، بس، اور شہر کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اپنا پتہ بتاؤ۔ شاہین روڈ، کوٹھی نمبر 13۔ تینوں وہیں رہتے ہو؟ جی نہیں، صرف میں، پستول والے نے کہا۔ تمہارا نام؟ جارج۔ اور تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ اکبر روڈ، مکان نمبر 3۔ نام؟ میرا نام راجہ ہے، اور یہ شاکر۔ تم دونوں ساتھ رہتے ہو؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، محمود، فاروق، ان کی رسیاں کھول دو۔ کیا کہا؟ رسیاں کھول دیں؟ ہاں۔ مگر کیوں؟ کیا آپ انہیں پولیس کے حوالے نہیں کریں گے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، انہیں گرفتار کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ابا جان، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے نام پتے غلط بتائے ہوں۔ محمود نے کہا، تم رسیاں کھول دو۔ ان کی رسیاں کھول دی گئیں۔ تم جا سکتے ہو، البتہ تمہارا پستول یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ وہ ہکا بکا کھڑے انہیں دیکھتے رہے۔ کیا بات ہے، تم لوگ جانا نہیں چاہتے کیا؟ انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا، جی ہم حیران ہیں، ہم نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ ہمیں… جارج کہتے کہتے رک گیا۔ میں تم جیسے چھوٹے چھوٹے مجرموں کو نہیں پکڑتا، تمہارے باس کو البتہ پکڑنا چاہتا ہوں۔ تم جا سکتے ہو۔ آنکھوں میں گہری حیرت لیے وہ تینوں باہر نکل آئے۔ منی آرڈر۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہاتھ آئے مجرموں کو چھوڑ دیا؟ بیگم جمشید حیران ہو کر بولی، ہم ان کے ذریعے مجرموں تک پہنچ سکتے تھے ابا جان۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے محمود، میں ابھی آ کر تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ میں ان کا تعاقب کروں گا۔ اوہو، اور یہ دیکھوں گا کہ انہوں نے اپنے پتے غلط لکھوائے ہیں یا ٹھیک۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نہیں سمجھ سکتا، ابا جان ان تینوں کے ذریعے مجرم تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہاں واقعی، ظاہر ہے یہ تینوں اس کا نام نہیں جانتے، پتہ نہیں جانتے، اس کا فون نمبر انہیں نہیں معلوم، پھر بھلا ان کے ذریعے مجرم کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ فاروق نے کہا، میں بھی اسی الجھن میں ہوں، میرے خیال میں ابا جان نے ان تینوں کو چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ فرزانہ نے کہا، نہیں خیر، تمہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ محمود نے کہا، میں تو یہ سوچ سوچ کر تھک چکی ہوں کہ آخر خط لکھنے والے کا مقصد کیا ہے؟ آج تک اتنے عجیب خط دیکھنے میں نہیں آئے، بھلا اس چھوٹے سے جملے سے وہ کیا مطلب نکالے گا؟ کیا جن لوگوں کو خط لکھے گئے ہیں وہ خوفزدہ ہو جائیں گے؟ فرزانہ سوچ میں کھوئی ہوئی تھی، کم از کم پریشان ضرور ہوں گے۔ فاروق نے کہا، تم دونوں بے وقوف ہو۔ محمود نے مسکرا کر کہا، کیا یہ آج کی تازہ خبر ہے؟ فاروق نے حیرت کا اظہار کیا، ہاں۔ وہ کیسے؟ جب سے ہمیں ان خطوط کے بارے میں پتہ چلا ہے، ہم انہی کے متعلق سوچ رہے ہیں، سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بیگم جمشید نے پوچھا۔ جب ہمارا یہ حالت، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کو خط ملے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ پریشان نہیں ہوں گے؟ سوچ سوچ کر پاگل نہیں ہو رہے ہوں گے؟ واقعی یہ تو تم نے پتے کی بات کہی، تو ثابت ہوا کہ ہم دونوں بے وقوف ہیں۔ فاروق نے محمود کی بات مانتے ہوئے کہا، میں بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہوں، محمود اس معاملے میں ہم سے آگے نکل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم ہم سب سے آگے نکل گئی تھی، محمود نے مسکرا کر کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خط لکھنے والا ان لوگوں کو کیوں پریشان کرنا چاہتا ہے اور ان کی پریشانی سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس سوال کو ابا جان کے آنے تک پیدا ہونے سے روک لو۔ فاروق مسکرایا۔ بہت بہتر، فرزانہ نے سعادت مندی سے کہا اور چپ ہو گئی۔ میرا ذہن پھر اسی سوال کی طرف جا رہا ہے، محمود نے کہا۔ جانے دو جہاں جاتا ہے، آخر ابا جان ان تینوں کے ذریعے مجرموں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اسے روک لو۔ کیوں؟ محمود نے چونک کر پوچھا، اپنے ذہن کو جو اس سوال کی طرف جا رہا ہے۔ فاروق کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے۔
तकरीबन आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर जमशेद की वापसी हुई। क्या रहा? बेगम जमशेद ने पूछा। उन्होंने पते बिल्कुल दुरुस्त लिखवाए थे। दरअसल जब वो पते लिखवा रहे थे उस वक्त उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा। इसी वजह से उन्होंने पते दुरुस्त लिखवाए, क्योंकि बाद में तस्दीक कराई जा सकती थी और पते गलत निकलने पर उनकी मजीद शामत आ जाती। अब्बा जान, हम सब एक शदीद उलझन का शिकार हैं। वो क्या महमूद बेटे? आपने उन तीनों के जरिए मुजरिम तक कैसे पहुंचने का सोचा, जबकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते? मेरा ख्याल था कि तुमने अब तक इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी नहीं, हमने इस पहलू पर बहुत सोचा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अगर तुम इन सवालों की तरफ ध्यान दो जो मैंने उन तीनों से किए थे, तो मेरा ख्याल है कि तुम जान जाओगे कि उन तीनों के जरिए मुजरिम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। वो सोच में पड़ गए। तीनों बदमाशों से किए जाने वाले सवाल उन्हें याद थे। तीनों अपने जहन में उन्हें दोहराने लगे। इंस्पेक्टर जमशेद उन्हें दिलचस्पी से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अचानक फारूक ने सर उठाया। अब्बा जान, मैं समझ गया। ठहरो, बताना नहीं, महमूद ने जल्दी से कहा। क्यों? क्या तुम सुनकर बेहोश हो जाओगे? नहीं, हम तीनों अपना अपना जवाब कागज़ पर लिखेंगे ताकि मालूम हो सके कि किसने सही अंदाज़ा लगाया। तजवीज़ तो बहुत शानदार है। तो ठीक है, चलो लिखते हैं। तीनों उठे और अपने कमरों की तरफ चले गए। मनी ऑर्डर। जॉर्ज के फ़ोन की घंटी बज उठी। वो अभी तक जाग रहा था। इंस्पेक्टर जमशेद का रवैया उसके लिए बहुत अनोखा था। उन्होंने हाथ आए मुजरिमों को छोड़ दिया था। शाकिर और राजा जा चुके थे और वो उस वक्त से उसी उधेड़बुन में था कि आखिर उन्होंने हमें छोड़ा क्यों। फ़ोन की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से खुरदुरी सी आवाज़ आ रही थी। हेलो, क्या रहा? काम हो गया? जी नहीं। क्या मतलब? एन वक्त पर वहाँ डीआईजी और कुछ दूसरे पुलिस ऑफिसर आ गए। ओहो, फिर ये हुआ कि जॉर्ज ने जो कुछ हुआ वो दोहराना शुरू कर दिया। पकड़े जाने के बाद तुमने उसे क्या बताया? कुछ भी नहीं, अलबत्ता उसे अपने नाम और पते ज़रूर बताए थे, क्योंकि उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि वो हमें छोड़ देगा। खैर, कोई बात नहीं। तुम हैरान होगे कि उसने तुम्हें छोड़ा क्यों? जी हाँ। वो बेवकूफ़ है। क्या मतलब? वो तुम तीनों के जरिए मुझ तक पहुंचना चाहता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? वो तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए मैंने कहा था ना कि वो बेवकूफ़ है। जी, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। उसकी किस्मत थी जो बच गया। फिलहाल उसके खिलाफ कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं। और ये भी सुन लो कि अब वो तुम्हारी निगरानी कराएगा। ओहो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो मेरी फिक्र में है। उसने कुछ और भी पूछा? जी नहीं, बस आपका नाम पूछा, फिर पता पूछा, उसके बाद टेलीफोन नंबर। लेकिन हमें तो तीनों ही बातें नहीं मालूम थी, उसे क्या बताते? ठीक है, मगर एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या? ये डीआईजी वगैरह वहाँ क्यों गए? वो इंस्पेक्टर जमशेद को नहीं बुला सकते थे? ओहो, धोखा। तुम्हें यकीनन धोखा दिया गया था। क्या मतलब? क्या तुमने डीआईजी वगैरह को वहाँ देखा था? जी नहीं, इंस्पेक्टर जमशेद की लड़की ने उनके आने की इत्तला दी थी। तब उन्होंने चाल चली होगी। डीआईजी वहाँ नहीं गया था। क्या? जॉर्ज की आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। मनी ऑर्डर। तीनों अपना अपना कागज़ लिए बरामदे में आए। यहाँ इंस्पेक्टर जमशेद उनका इंतज़ार कर रहे थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने तीनों से पर्चे ले लिए। पर्चे देखने से पहले मैं एक ऐलान करता हूँ। वो क्या? बेगम जमशेद ने पूछा। वो भी दिलचस्पी ले रही थी। जिसका जवाब ठीक हुआ उसे 10 रुपये इनाम मिलेंगे। ये बहुत गलत बात है। क्या मतलब बेगम? आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या? यही कि जिसका जवाब ठीक होगा उसे 10 रुपये इनाम में मिलेंगे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर मैं भी इस मुकाबले में हिस्सा ले लेती ना। बेगम जमशेद बोली और सब बेतहाशा हंसने लगे। जिंदगी में पहली मर्तबा आपने इतनी मज़ेदार बात की है अम्मी जान, महमूद ने हंसते हुए कहा। अच्छा भाई, अब मैं तुम्हारे पर्चे देखने लगा हूँ। सबसे पहला पर्चा फरजाना का है। उसने लिखा है इंस्पेक्टर जमशेद। पढ़ते पढ़ते रुक गए। जानते हो, उसने सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा है। वो क्या? मनी ऑर्डर। अरे, दोनों के मुंह से निकला। उनकी आंखों में हैरत थी। और अब आता है महमूद का पर्चा। उसने भी सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा है। कमाल है, और वो है मनी ऑर्डर। क्या? इस बार फारूक और फरजाना चिल्लाए। हाँ, और यह है फारूक का पर्चा। अरे, उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए अब्बा जान? ज़रूर फारूक ने कोई बेवकूफ़ी की बात लिखी होगी। उसने भी सिर्फ एक ही लफ्ज़ लिखा है। अच्छा, और वो लफ्ज़ है मनी ऑर्डर। ओहो, तो हम तीनों एक ही नतीजे पर पहुँचे। हाँ,
صرف منی آرڈر ایک ایسی چیز ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے. لیکن کیسے؟ بیگم جمشید نے تعجب سے پوچھا. سیدھی سی بات ہے، میں نے ان تینوں سے پوچھا تھا کہ انہیں تنخواہ کس طرح ملتی ہے. اس پر انہوں نے کہا بذریعہ منی آرڈر. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجرم کسی نہ کسی طرح تو منی آرڈر ضرور کرتا ہوگا. اس کا ایک آدمی ڈاک خانے جاتا ہوگا یا وہ خود. دونوں طرح سے اسے گرفت میں لیے جانے کا امکان ہے. لیکن آج تو مہینے کی 10 تاریخ ہے ابا جان. تنخواہ منی آرڈر کرنے میں بھی بہت دن ہے. تو کیا ہوا؟ پروفیسر جیلانی نے آپ کو صرف 3 دن کی مہلت دی ہے. دیکھا جائے گا. اب مجرم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا، اور یہ اس کی غلطی سے ہوا ہے. نہ وہ اپنے آدمیوں کو یہاں بھیجتا، نہ ہمیں اس تک پہنچنے کا راستہ ملتا. لیکن اس طرح بھی تقریباً 20 دن انتظار کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر مجرم کو پکڑا جا سکے گا. اس دوران نہ جانے کتنے اور لوگوں کو خطوط موصول ہو جائیں گے. ہاں یہ تو ہے، لیکن میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے اس کو پکڑ لوں. ابا جان، آپ ایک بات بھول رہے ہیں. وہ کیا فاروق؟ آپ نے ابھی تک انعام نہیں دیا. او ہاں، یہ لو 10 روپے، آپس میں تقسیم کر لو. انہوں نے جیب سے 10 کا ایک نوٹ نکالتے ہوئے کہا. 10 کیوں؟ 30 روپے دیجیے نا، ہم تینوں نے ٹھیک جواب لکھا ہے. تو کیا ہوا بھائی؟ انعام تو میں نے 10 روپے مقرر کیا تھا. آپ نے ٹھیک فرمایا تھا کہ جس کا جواب ٹھیک ہوگا اسے 10 روپے انعام ملے گا. لیکن ہمیں تو فی کس 3 روپے مل رہے ہیں. اوہو، یہ بات بھی ٹھیک ہے. آخر انہیں تینوں کو 10-10 روپے ہی دینے پڑے. اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی. وہ چونک اٹھے کیونکہ ابھی ابھی ایک حادثے سے وہ بال بال بچے تھے اور اب پھر کوئی دروازے کی گھنٹی بجا رہا تھا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.